والدین ہیں ماشاءاللہ حیات؟ میرے الحمدللہ والدہ میری حیات ہیں. جی والد صاحب کا میں نے دیکھا تھا آپ کا ویڈیو. والد صاحب جو ہے وہ آج سے 1 سال پہلے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. والد کی جدائی پر کوئی کلام ہو جائے. والد کی جدائی کے اوپر نا میں نے منتوں کے علاوہ میرا ایک اور نا میری زندگی کے اندر میرا ایک مقصد ایڈ ہوا آگے چل کر جب یہ ٹک ٹاک کے اوپر آیا کہ مجھ سے نا میری ایک خواہش رہی ہے یا حسرت کہہ لیں کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یا کبھی مجھے کوئی ایک زندگی میں کچھ چینج کرنے کا موقع ملے, کچھ کرنے کا موقع ملے نا, تو میری ایک خواہش ہے کہ میں کچھ ایسا کر دوں کہ کوئی اولاد, کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کا نافرمان نہ رہے. تو اس بات کو پکڑ کے ہمارے یہ جو خطہ پوٹھار ہے اس کے اندر پوٹھاری یا کشمیری زبان کے اندر ہمارے جو ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کھڑی شریف, تو ان کے جو کلام ہے نا وہ ٹھوس پنجابی کے اندر ہے. شاید پتہ نہیں آپ کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی. آتی ہے, بالکل آتی ہے آپ کو. وہ بڑی ان کے الفاظ ماں باپ کی شان میں یا ایک دنیا کے جو انسان جو دنیا کے اندر کھویا ہوا ہوتا ہے اسے جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. جی جی بالکل ایسا. تو ان کے اشعار سے متاثر ہو کر میں نے اپنے والد صاحب کے لیے ایک شعر لکھا تھا. میں سائٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, بڑا پریشان تھا کسی بات کو لے کر, سائٹ کے کچھ کمپنیز کے معاملات کو لے کر. تو میں نے ایک شعر لکھا تھا ابو کی یاد کے اندر کہ یاد نے آندیاں تیریاں گلاں او جد وی کلا بینا کوئی نہیں کہندا اٹھ میرے شیرا او جد میں کدرے ٹہنا. اور یہیں پہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ماں تے پیو نے دوویں سجنوں او رب دا میٹھا میوا جس نے جنت جانا ہووے کر لے انہاں دی سیوا. اللہ اکبر, اللہ بے شک ایسا ہی ہے. آج کل کی جو نوجوان نسل ہے تقریباً ہم دیکھتے آ رہے ہیں 100 میں سے 80% اپوزٹ جاتی ہے والدین کے. ان کے لیے کوئی پیغام؟ میں یہاں پہ نا ایک بات کہنا چاہوں گا, شاید مجھے نہیں پتہ مجھے یہ کرنی چاہیے یا نہیں. میں نے اپنی زندگی کے اندر ایک فیصلہ ایسا لیا کہ جو بالکل بھی میری مرضی تو کہیں میری مرضی کے مائنس تھا, اور وہ فیصلہ میں نے لیا صرف اپنے امی اور ابو کی خوشی کے لیے. صحیح, بہت بڑا فیصلہ تھا میری زندگی کے اندر, ایک فیصلہ تھا. اب وہ فیصلہ جب میں نے لے لیا نا, وہ فیصلہ لینے کے تقریباً 1-1.5 سال کے بعد مجھے اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے. اچھا. اور میں نے جب وہ فیصلہ لینا تھا تو میرے لیے اس فیصلے کو لینے کے لیے صرف ایک بات کافی تھی, میرے ماں باپ کی خوشی, ان کی رضامندی, دیٹس اٹ. میرا جسم, میری خواہش, میرا سب کچھ ختم جہاں پہ ماں باپ کی بات آئے. بالکل صحیح. اس فیصلے کو لینے کے بعد جب 2-4 سال اس کے گزر گئے نا, تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے اس وقت مجھے عقل دی, مجھے تو نے پکڑا, مجھے تو نے سیدھے رستے پہ لایا, مجھے کسی غلط فیصلے سے بچایا, اور میں نے ماں باپ کی بات کو مانا اور میں نے وہ فیصلہ لیا, اور آج الحمدللہ میں سکھی ہوں. الحمدللہ. تو اس لیے میں نوجوان نسل کو یہ کہوں گا کہ جہاں پر آپ کے ماں باپ اگر ایک فیصلہ لینے کا کہہ رہے ہیں, آپ کو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, آپ کی زندگی کے اندر دکھ تکلیف پریشانی ہوگی, آپ نہیں آئے گی. جب والدین نے کہہ دیا, مان لیں اگر آ جائے کیا ہوگا, آپ کو تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے گی. یقین کریں آپ کے ماں باپ کی جو خوشی ہے نا, یہ میں آج یہاں پہ جدھر بیٹھا ہوا ہوں نا, میں قسم ہے میری اتنی کوئی تعلیم نہیں ہے, میں ایک بڑا گناہگار سا بندہ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات, جب میں یہ عزتیں دیکھتا ہوں تو میں ابھی یہ عمرہ کرنے کے لیے جب میں گیا تو میں خانہ کعبہ کے سامنے میں دیکھ نہیں پا رہا تھا خانہ کعبہ کو, میں نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہا تھا کہ میں یا اللہ میں ہوں کہاں,
اور تو نے مجھے کہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. صرف ماں باپ کی دعائیں تھیں ماں باپ کے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ماں باپ کی دعائیں آپ کو وہاں تک پہنچا کے رکھ دیں گی جہاں پہ شاید وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ وہ جو آپ کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوتا نا، وہ آپ کی ماں باپ کی دعائیں آپ کو جو ہے دلوا دیتی ہیں. دلوا دیتی ہیں بے شک. ایسے تو یہ آپ کو ملے گا، آپ کو تکلیف تھوڑی دے گی. ماں باپ پتہ نہیں 10 سال آپ کے ساتھ ہیں، جی 5 سال آپ کے ساتھ ہیں. آج میرے والد صاحب نہیں ہیں نا، میرے پاس قسم سے میرے پاس 50 لاکھ بھی ہو نا، جتنے مرضی پیسے ہوں، مجھے اس کو زیرو لگ رہے ہیں. ایسا ہی. کیوں؟ میں جب یہاں سے سیلری بھیجتا تھا نا، تو مجھے جس نے ابو کہے نا کہ میں نے نا یار آج میرا دل ہے کہ یار میں نا یہ کام کر لوں، جب وہ اپنی ذات کے اوپر لگاتے تھے تو یہاں پہ ٹھنڈ پڑتی تھی کہ یار میرا پیسہ، صرف اس کے پیچھے ایک سوچ تھی کہ میرے ماں باپ پتہ نہیں کتنا ٹائم میرے ساتھ ہیں، کتنا ٹائم نہیں. آج وہی بات ہوئی. آج میرے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن باپ نہیں ہے نا، سب کچھ زیرو لگتا ہے. ہر گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لغزشیں ہوتی ہیں، تکالیف ہوتی ہیں. وہ پن کرنا ہوتا ہے، ایک آدمی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو سب کو تنگ کر کے رکھتا ہے. تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ وقت تو وہ جو گزر جاتا ہے، آج ہیں ہنسی خوشی گزار لیں، کل وہ نہ رہیں، ہم نہ رہیں. پھر جو سوچ آئے گی نا، پھر پرانی سوچیں جب سامنے آئیں گی، سوچ تو آتی ہیں، یادیں تو آتی ہیں، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، یہاں پہ معاشرے کے اندر ایک تاثر یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ہر جگہ پہ ماں باپ صحیح نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ وہاں پہ، میں نے اکثر دیکھا ہے، کیونکہ میں جب بھی بات کرتا ہوں تو میں ماں باپ کے حق میں زیادہ باتیں کرتا ہوں. ہاں، اگر آپ کے باپ اکثر اگر نشہ کرتے ہیں یا کچھ ہوگا، وہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن اگر آپ کے ماں باپ آپ کو کچھ کہہ دیتے ہیں، میں کہتا ہوں شکر اللہ پاک کا ادا کریں کہ آپ کو کوئی روکنے والا ہے. میاں صاحب کا ایک شعر ہے کہ جیڑی، اس کا دوسری لائن ہے کہ جیڑی بکری اجڑوں اجڑی او پگیانا جوگی. مطلب کہ جو بچہ وہ ہٹ گیا، وہ جو لشکر تھا، لشکر سے ہٹ گیا، وہ پھر بھیڑیے کے لیے رہ گئی. تو اس کے لیے اگر آپ کو ماں باپ کچھ کسی بات کا کہتے ہیں، بس منع کر لیں اسی وقت. یہ جو بات آپ نے کہی ہے بالکل یہ سچ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ہے. جی. لیکن دیکھیں، جو انسان، میرا ایک یہ ماننا ہے کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا، کچھ غلط کہا بھی، جی، تو بی ریڈی، آپ تیار رہیں. اگر آج میں چاچا ہوں کسی کا، اگر میں اپنے بھتیجے کے ساتھ غلط کروں گا تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں کل میرے بچوں میں سے کوئی، یہ 100% مکافات عمل ہے. اگر ایک گھر کے اندر آپ کا کوئی رشتہ دار کوئی بھی آپ کو تنگ کرتا ہے، میرے نزدیک میں یہ کہتا ہوں کہ آپ خاموشی سے برداشت کر کے آپ اس کو معاف کر کے آگے چلے جائیں، صرف یہ سوچ کر کہ بس اس کے ساتھ ہونا ہے. اگر آپ خاموش رہیں گے نا تو آپ کی خاموشی کا جواب پھر وہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتے. جب آپ بول پڑتے ہیں تو پھر وہاں سے آپ اور وہ بندہ ڈائریکٹ ہو گیا، بیچ میں سے خدا نکل گیا. ایسا ہی. جب آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا تو پھر وہ اللہ بہتر کر ساز ہے اور بہتر کرنے والا ہے.